یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدری چل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا میں آپ سب کو ایک اور بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں، ہماری دنیا میں یہ چشمے، جھیلیں، دریا، آبشاریں، بارشیں پانی کی صورت میں قدرت کے مختلف انمول نمونے ہیں. کوئی آسمان سے برس رہا ہے تو کوئی زمین سے پھوٹ رہا ہے، کہیں کنووں کی شکل میں گہرے گڑھوں میں تو کہیں وسیع و عریض جھیلوں میں ٹھہرا ہوا ہے، کہیں پہاڑوں سے گر رہا ہے تو کہیں دریا کی شکل میں میلوں میل کے فاصلوں تک بہہ رہا ہے، اور ہر ایک اپنی اہمیت آپ ظاہر کر رہا ہے. پیارے بچوں، قدرت کے انہی لازوال و بے مثال فن پاروں میں ایک ایسا بھی شاہکار ہے کہ جو ہزاروں سالوں سے زندہ ہے اور مخلوق خدا اس سے آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے. جی ہاں، اور وہ عظیم مظہر قدرت سرزمین عرب پر ایک مقدس چشمہ ہے جس کو دنیا بھر میں زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے. زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا. دراصل زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا. حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان عرب کی تبتی ریت پر دوڑ رہی تھی، اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین سے رگڑ رہے تھے کہ اللہ پاک نے زمین کے اسی حصے سے پانی جاری فرما دیا. پانی اتنا کثیر تھا کہ اسے روکنے اور بچانے کے لیے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ارد گرد مٹی اور پتھروں کی منڈھیر بنا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا. بس اسی مناسبت سے اس کا نام زمزم پڑ گیا، اور بعد میں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا جسے چاہے زمزم کہا جانے لگا. آب زمزم کے بارے میں مزید حقائق جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنے پیکج کی طرف. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ. زمزم مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے. یہ تقریباً 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے. آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے. تحقیق کے مطابق آب زمزم میں کئی معدنیات پائے جاتے ہیں جن میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم بائی کاربونیٹ، کلورائڈ، فلورائڈ، نائٹریٹ اور سلفیٹ شامل ہیں، جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں. اور تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں. اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے. آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے. آب زمزم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہر وقت اس کا مزہ بدلتا رہتا ہے. کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دھوا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے. دوسرے کنووں میں
کائی جم جاتی ہے، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں، یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے، مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو ان تمام خرابیوں سے پاک و صاف ہے۔ سن 1953 تک زمزم کے تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جانے لگا، اور اب دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج و عمرے کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم سے بھرے چھوٹے بڑے لاکھوں کین لے جاتے ہیں۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق زمزم زمین پر موجود پانی کا سب سے قدیم چشمہ ہے۔ پیارے بچوں، ان تمام حقائق سے بڑھ کر آب زمزم کا کمال یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ زمزم بطور کھانا غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ علماء کرام نے زمزم پی کر تجربہ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ واقعی اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور شفا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آب زمزم پینے کی سعادت ملے تو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اگر میسر ہو تو پیٹ بھر کر پئیں، اور پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ اللہ پاک ہمیں حرم کعبہ میں بیت اللہ شریف کو دیکھ کر آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آب زمزم کے بارے میں پیکج میں آپ نے کافی کچھ سنا جو بہترین معلومات پر مشتمل تھا۔ پیارے بچوں، علم و آگاہی ہمیشہ انسان کے شعور کو بڑھاتی ہے، جس سے انسان کے لیے کامیابیاں مزید آسان ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں علم و آگاہی کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں بچے ہمیں ایک دعا یا ایک حدیث یاد کرواتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج بچے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما۔ ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی پیارے بچوں، یہ دعا آپ نے سنی، اب آپ اس کو یاد کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ علم دین کے دیے ہر طرف روشن ہو سکیں۔ بچوں، علم اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، اور جو اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے وہ دراصل کامیابی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دین اسلام نے علم کو جس قدر اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا لفظ اقرا ہے، جس کا معنی ہے پڑھو۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، جہاں علم حاصل کرنے کی اس قدر اہمیت ہے، وہیں ہمیں اس کے حصول اور اس کے اضافے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ اور اس اہتمام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ دعا رب زدنی علما پڑھی جائے۔ مثلاً ہر نماز کے بعد، اور خاص طور پر جب بھی پڑھائی یا مطالعے کے لیے بیٹھیں تو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیں۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے دل علم کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ جی تو اب اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا بہت خیال، اور آخر میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں
تو ہمیں کمنٹ میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ مزید کن ٹاپکس پر مزید معلومات جاننا چاہ رہے ہیں. ہم کوشش کر کے ان ٹاپکس کو ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. بچوں کا مدنی چینل